ٹھیک ہے نا. تو مسجدوں کو جانا, پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کرنا, اور جمعہ کے دن 10 رکعت ہمارے اوپر ضروری ہیں, کمپلسری ہیں. جمعہ کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ, اگر کوئی بغیر کسی شدید مجبوری کے چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا. پھر جمعہ کے 2 رکعت فرض, کتنے رکعت ہوئے؟ 6 رکعت. پھر جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ. کسی مسلمان پر یہ معاف نہیں ہے. سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ضروری سنت ہیں, کمپلسری ہے. یہ بھی فرض کا درجہ تو نہیں ہے, لیکن فرض کا چھوڑنے والا بڑا گنہگار ہوتا ہے, بہت بڑا گنہگار. اگر وہ فرض کو چھوڑ دیا, اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جواب دیے بغیر جنت کی صورت نہیں دیکھ سکتا. فرض نماز کوئی آدمی چھوڑ رہا ہے, قبر میں اس کے اوپر ہتھوڑے برسائے جائیں گے. لیکن سنت مؤکدہ یہ بھی گناہ کبیرہ. اب دیکھو, عام طور سے میں عرض کیا کرتا ہوں, جمعہ کی نماز ہم پڑھتے نہیں پڑھتے؟ 80% مسلمان صرف 2 رکعت پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھ لیا, ہاں پڑھ لیا. جھوٹ بولتے ہیں. جمعہ کی نماز کتنے رکعت ہے؟ 10 رکعت ہے. 4 رکعت جمعہ کی نماز, 2 رکعت سے پہلے, پھر 2 رکعت, پھر 4 رکعت. کتنے رکعت ہوئی؟ 10 رکعت. 10 رکعت پڑھنے کے بعد آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں نے جمعہ کی نماز پڑھ لی. میں مثال دیتا ہوں. کپڑے پہننا کسے بولتے ہیں؟ موٹی مثال, بنین بھی پہنو, شرٹ بھی پہنو, پینٹ بھی پہنو, جو آپ کے ضروری کپڑے. جب کہتے ہیں کپڑے پہننا, آپ بنین بھی جو ہے پینٹ پہن کر واپس آ گئے تو پھر اسے بھی تو کپڑے بولتے ہیں نا. کیا بولتے ہیں بھئی؟ کپڑے پورے نہیں پہنا ہو. پورا پہننے کا نام کپڑے پہننا ہے, ویسا پوری 10 رکعت کا نام جمعہ کی نماز ہے. یاد رکھو, 80% مسلمان گناہ کرتے ہیں, جرم کرتے ہیں, اللہ کے نبی کا حق مارتے ہیں, اللہ کا حق مارتے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ آتے ایسے نیک مومنٹ پر ہیں کہ خطیب صاحب کا جمعہ کا عربی خطبہ بھی ختم ہو جائے, پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھ کر دعا کرنے کی بھی جو ہے فرصت نہیں ہوتی, سلام پھیر کر ویسے ہی جو ہے الٹے قدم واپس چلے جاتے ہیں. کچھ کام نہیں ہوتا ہے تو کنکڑی کی گاڑی کے پاس, کلنگڑے کی گاڑی کے پاس, سموسے کی ہوٹل میں, چائے کی ہوٹل میں, کوئی بڑی مارتا ہے, کوئی سگریٹ مارتا ہے. یہ کام تمہارے لیے ضروری تھا اللہ کے نبی کی جو پیاری سنت نماز چھوڑ کر. یہ حشر ہم آج جمعہ کا کر دیے ہیں. لیکن سنڈے بولو, واہ ہمارے گھر کا اندر نور کیا ہوتا ہے, وہ ہمارے گھر کے اندر جو ہے دربار, وہ خوشیاں, وہ فلاں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کل اللہ ہمیں پوچھے, ایک کرسچنوں کا سنڈے تھا, ایک نبی کی امت کا جمعہ تھا, تم نے کسے اہمیت دی؟ تو ہم کیا جواب دیں گے بتاؤ؟ بعض چیزیں ہم جو ہے ایزی سمجھ جاتے ہیں, یاد رکھو ایزی نہیں ہے وہ. تو جمعہ کا سمجھ گئے نا آپ, آج جمعہ کی رات ہے, آج ہی سے جمعہ کا استقبال کرو. کتنی اہم چیزیں. بعض مسلمانوں کو دیکھتے ہیں اتنے لمبے ناخن, مونچھ بڑے ہوئے, ایسا لگتا ہے گویا کہ 2 3 مہینے ہوتے ہیں ناخن کٹ کر کے, کم سے کم 1 مہینہ تو ہو جاتا ہے ناخن کٹ کر کے. اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرو, جمعہ کی تیاری کرو, جمعہ میں ناخن کاٹو, ہر جمعہ کا شیڈول بناؤ, غیر ضروری بال نکالو, ناخن جو ہے نکالو, اور اپنا خط بناؤ, داڑھی بناؤ, تو پھر تم انسان نظر آؤ گے, مسلمان نظر آؤ گے, نبی کے امتی نظر آؤ گے. یہ ساری چیزیں جمعہ کے دن کرنے کی ہیں. جو شیڈول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو دیا ہے جمعہ کا, کسی قوم کے اندر یہ چیز نہیں ہے, یاد رکھو. تو ہمیں ذرا اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے. ایک طرف سنڈے ہے, ایک طرف جمعہ ہے. تو ہمارا بہت زیادہ طبقہ مسلمانوں کا سنڈے مناتا ہے لیکن جمعہ نہیں مناتا. ہم مسلمان ہیں, ہم جمعہ منائیں گے. وہ جمعہ منانا کیا ہے؟ صبح اٹھتے ہی جمعہ مبارک, ہمارا حق ادا ہو گیا. یاد رکھو, جمعہ مبارک کوئی چیز نہیں ہے. مبارک اس کے لیے ہے جو آدمی سنت کے مطابق جمعہ پڑھتا ہے, جمعہ کے 10 رکعت پڑھتا ہے, اس کے لیے جمعہ مبارک. جمعہ کے دن ناخن کاٹتا ہے, اس کے لیے جمعہ مبارک. جمعہ کے دن جو کوئی آدمی سورہ کہف پڑھتا ہے, اس کے لیے جمعہ مبارک. جمعہ کے دن کوئی آدمی صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے, اس کے لیے جمعہ مبارک. جمعہ کے دن کوئی آدمی درود شریف کی کثرت کرتا ہے, اس کے لیے جمعہ مبارک. کچھ بھی نہیں. جمعہ کے دن کی فجر نہیں ہے, جمعہ کے دن سورہ کہف نہیں ہے, جمعہ کے دن کی 2 رکعت کی جیسے کوا ٹھونگ مرتا نا, ایسے 2 رکعت پڑھ کر کے رفو چکر ہو گئے سموسے کی گاڑی کے پاس, کلنگڑے کی گاڑی کے پاس, تمہارے لیے جمعہ مبارک ہے. تمہارے ایسے لوگوں کے لیے تو جمعہ وعید ہے, عید نہیں وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے. تو لہٰذا ہمیں اس سلسلے میں غور کرنے کی ضرورت ہے.
जुमा मनाएंगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके पर, करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम की आंखें खोल दे मरने से पहले, हर एक चीज पर हम जो है इंपॉर्टेंट समझ कर दीन की चीज को, मिसवाक को भी हम मामूली ना समझें, छोटी छोटी चीज को भी दीन की हम मामूली ना समझें, तब जाकर हम सही मानों में अल्लाह के नबी के उम्मती और सही मानों में मुसलमान कहलाएंगे। तो लिहाजा जुमा को जुमा समझ कर मनाएं, खुद भी अमल करें, अपने घर में भी ये मिजाज पैदा करें। मैं आखिरी बात अर्ज कर देता हूं, बालिग बच्चे जिनके ऊपर नमाज फर्ज हो जाती है, 14 साल 15 साल के, एसएलसी में है, कॉलेज में है, स्कूल में है, स्कूल में है, लेकिन किसी बाप के कान में जू नहीं रेंगती कि पेरेंट्स मीटिंग के दिन जाकर हम जो है किसी भी स्कूल में कहें कि भाई कम से कम जुमा की नमाज पढ़ने के लिए अपने बच्चों को तुम मौका दो। नहीं बोलते। कितने लोगों के बच्चे, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते नहीं, कॉलेज में पढ़ते हैं, पेरेंट्स मीटिंग होती है, चलो गैर मुस्लिमों की नहीं, मुसलमानों की स्कूल है, कोई आदमी जाकर वहां जाकर के जो प्रिंसिपल से बात किया है, हमारे बच्चों को नमाज का मौका, हमारे बच्चों को जुमा के दिन जो है 1 घंटे की छुट्टी दो, तो हिफाजत फरमाए, तो कोशिश कर लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला